نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج۔ آیات مذکورہ میں گھروں میں داخل ہونے کے بعد بعض احکامات اور آداب معاشرت کا بیان ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں انسانی حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت کی جتنی تاکید آئی ہے، مسلمان اور عالم انسانیت ان احکامات اور تعلیمات سے بے خبر ہے اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کسی کے مال میں اس کے اجازت کے بغیر تصرف کرنے پر سخت وعید آئی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین کے صحبت و محفل میں ایسی مثالی خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و مکمل اتباع میں چلتے تھے، اور ایسی مثالی معیاری جماعت تھی کہ فرشتے اس پر فخر کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کو حق کا معیار بنا دیا گیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام حق کی معیار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حق، سچ، تقوی، اخلاص، للہیت کے اعلی مقام پر فائز، قائم اور دائم تھے۔ اس حوالے سے عہد رسالت میں چند واقعات پیش آئے جن کے اساس اور بنیاد پر آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور سب واقعات میں کوئی تضاد بھی نہیں۔ امام بغوی، سعید ابن جبیر اور دیگر ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ عرف عام میں اکثر لوگوں کی طباع کا حال یہ ہے کہ لولے، لنگڑے، اندھے، بیمار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کانا کانے سے گن محسوس کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ان معذور اسپیشل لوگوں کے ساتھ برابری بھی ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں جو معذور تھے ان کو خیال ہوا کہ ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو دوستوں کو تکلیف ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہر معذور شخص کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام انتہائی احتیاط کرتے تھے، اس لیے آیات کریمہ نازل ہوئی۔ امام بغوی نے بروایت ابن جریر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ
کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو لوگوں کو اندھے، لنگڑے، بیمار لوگوں کے ساتھ کھانے میں تھوڑا تردد پیش آنے لگا۔ بیمار بندہ تو ظاہر ہے کہ عادتاً کھانا کم کھاتا ہے، نابینا کو چیزوں کی ادراک نہیں ہوتی، دیکھتے نہیں ہے، امتیاز بھی نہیں کر سکتا کہ کون سا کھانا عمدہ ہے کون سا عمدہ نہیں ہے۔ اور جو لنگڑا ہوتا ہے، عارج ہوتا ہے، وہ ہموار نشست پر بیٹھنے میں ان کو بھی دشواری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ اتنی زیادہ تعمق، تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ کمی بیشی ہو جائے گی، ہونے دو، سب مل کر کھانا کھاؤ، انسانیت کی بنیاد پر، انسانی حقوق کے اساس پر، بندوں کی حقوق کے اساس پر مل بیٹھ کر کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور سعید ابن مسیب کا قول ہے کہ مسلمان جب جہاد پر جاتے تھے تو گھر کی چابیاں ان معذور افراد کو سپرد کرتے تھے، ان کو حوالہ کرتے تھے، ساتھ اجازت بھی دیتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ لیکن یہ جو صحابہ کرام تھے، معذور تھے، اسپیشل تھے، وہ نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ اور اس قسم کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں عہد رسالت میں، جن میں اجازت دی گئی کہ کھانے پینے کی۔ اور عرب کی تو ایک عادت ہے کہ قریبی رشتہ دار وہ جس جہاں بالکل تکلف نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر میں کھانے پینے میں آزاد ہوتے ہیں، کسی قسم کی ناگواری بھی نہیں ہوتی ان لوگوں کو، بلکہ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اور عربوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے ساتھ معذوروں کو، بیماروں کو، مسکینوں کو بھی بٹھا دیتے تھے۔ ہمارے پٹھانوں میں بھی یہ رواج ہے۔ تو ان سب چیزوں کے گویا صراحتاً اجازت نہیں تھی، لیکن عرف عام میں سماج کے اساس پر اجازت تھی۔ اور اس علت جواز سے ثابت ہوتا ہے کہ جس مقام پر کوئی ایسا رواج نہ ہو، جیسا کہ عربوں میں تو یہ رواج ہے، پٹھانوں میں بھی یہ رواج ہے، ظاہر ہے کہ العبرت عرف عام جو ہے وہ معتبر ہے۔ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، المعروف کالمشروط کے اساس پر لوگوں کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کھانا بھی درست نہیں ہے۔ جہاں پر عرف عام میں اجازت ہے کہ بلا تکلف، بلا اجازت جا کر بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ، تو جائز ہے وہاں پر، یعنی اس کا دار و مدار عرف پر ہے، اور عرف جو ہے کل مشروط ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مذکورہ بیان صرف ابتدائی اسلام کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ یہ حکم آج تک بھی جاری ہے، منسوخ نہیں ہے آیت۔ البتہ اس کی شرط جو ہے مالک کی اجازت کا یقین ہے، اور جب یہ نہ ہو تو پھر مقتضائے آیت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو حکم ہے صرف مخصوص رشتہ داروں ہی پر منحصر ہے، بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں بھی اگر یہ یقین ہو کہ یہ ہمارے، میں ان کے گھر میں جاؤ، ان کے بیٹھک میں جاؤ، ان کے دسترخوان پر حاضر ہو جاؤ، تو ان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور جس طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہوتا تھا طالب علم میں، اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے تھے، اس کو تکلیف بھی نہیں
نہیں پہنچے ہو، یعنی وہ اس میں تکلیف بھی محسوس نہ کرے، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ احکام مذکورہ کا تعلق ان کاموں سے ہے جو کسی کے گھر میں اجازت داخل ہونے کے بعد جائز بھی ہے، مستحب ہے، اور ان کاموں میں بڑا مسئلہ کھانے پینے کا تھا، اور آخر میں فرمایا کہ گھر داخل ہوتے وقت گھر کے آداب کا ذکر ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو تو آپ السلام علیکم کہہ دیا کرے، اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ فرمایا لیسا علی الاعمی حرج، لیسا نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج اور نہیں ہے لنگڑے پر حرج کوئی گناہ، ولا علی المریض اور نہیں ہے مریض پر حرج کوئی گناہ، ولا علی انفسکم اور نہ خود تم پر ان تأکلوا کہ تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا کھاؤ اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا کھاؤ بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا گاؤ اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا کھاؤ اپنے چچوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا کھاؤ اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا کھاؤ اپنے گھروں کے وہ ماموں سے، او بیوت خالاتکم یا کھاؤ اپنے خالوں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت یا ان کے یہاں جو تمہارے قبضے میں مملوک ہے، تمہارے مفاتیح ہو ان کے چابیاں تمہارے پاس ہے، او صدیقکم یا دوست کے ہاں، لیسا نہیں علیکم تم آپ لوگوں پر جناح کوئی گناہ ان تأکلوا کہ تم کھاؤ جمیعاً سب مل کر، او اشتاتاً یا علیحدہ علیحدہ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ جب تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو علی انفسکم اپنے لوگوں کو، تحیتاً دعائے خیر، تحیتاً دعائے خیر من عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کی طرف سے، مبارکاً طیبتاً بابرکت پاکیزہ ہے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لئے الآیات آیات لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ لو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔